فتح مکہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر جو ان کا سب سے بڑا بت تھا حبل، ان کے سارے خداؤں کا بڑا خدا، یعنی کہ ان کے خداؤں کا بھی خدا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، اور اس کو آپ نے گرایا۔ احد کے موقع پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حبل کی جے کو پکارا تھا، اور حبل کے سامنے 60 تیر پڑے رہتے تھے۔ کسی پہ لکھا ہوتا لا اور کسی پہ لکھا ہوتا نعم۔ نعم کا مطلب ہاں، یس، اوکے، لا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، تو یہ اس کا مطلب تھا۔ لا کا مطلب تھا نہیں، اور نعم کا مطلب تھا ہاں، یس، نو۔ تو عرب کے لوگ جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے، فال نکالنے آتے تو ان تیروں کو اٹھاتے، اور جو حبل کا پجاری یا وہاں پہ جو مجاور وغیرہ کو بڑا بیٹھا ہوتا وہ ان کو ایک ہلاتا اور وہ اندر سے تھیلے سے نکالتے، اور لا لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور نام لکھا ہوتا کہتے ہیں ہاں کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، ان کو بھی توڑا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے شکلیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، مجسمے وغیرہ۔ اور اسی طرح یہ بھی کہیں نہ کہیں کتابوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بھی موجود تھی۔ تاہم بیت اللہ شریف کی دیواروں میں تصویریں لگی ہوئی تھیں جن کو پھر مٹا دیا گیا اور ان کے نشانات کو ختم کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم عطا فرما دیا کہ جس کے گھر میں جو بھی بت ہیں وہ ان کو خود ہی توڑ دیں۔ اب ہم مسلمان دیکھیں کہ بتوں کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ۔ الحمدللہ عقیدے کے حساب سے تو ہم نے گھر میں کوئی بت نہیں رکھا ہوا، لیکن کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مجسمہ، اسٹیچو اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں۔ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں پہ اگر انسانوں کے بت نہیں رکھے ہوئے تو وہاں جانوروں کے ہیں، ہاتھی کے، مچھلی کے، اور جناب اسی طرح گھوڑے کے تو بہت ہیں۔ گھوڑا پسند بھی سب کو زیادہ ہے، اور گھوڑے کے تو بہت زیادہ مجسمے گھروں میں موجود ہیں۔ تو ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو بیچنا، ان کو خریدنا، ان کو گھر میں لگانا، سجانا، یہ سب کے سب چھوڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ ان زندگی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں سے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، ختم کرنے کا حکم دیا۔ ایک یہ بھی گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بھی بت نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سارے بت ہوتے ہیں، کچھ لکڑی کے ہوتے ہیں، کچھ پتھر کے ہوتے ہیں، اور کچھ خیالات کے بت ہوتے ہیں۔ انسان ایک خیالی بت بنا کے اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کی محبت میں ڈوب کر بس اسی کو اپنا خدا بنا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اور احکامات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ تو بتوں کو توڑ، لکڑی کے ہوں کہ پتھر کے یا تخیل کے بتوں کو بھی ہمیں توڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے گھروں سے بتوں کو توڑ دو، ختم کر دو۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمے، چاہے وہ انسانی شکل کے ہوں یا جانوروں کے، ان کو اپنے گھروں سے نکالیں، توڑیں، ان کو بت شکن بنیں، ان کو توڑیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تقریباً 15 دن تک مکہ کا جو اور قیام رہا، اس میں کیا کیا؟ آپ نے مختلف صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی جماعتیں دے کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ وہ تو پورا مکہ اور پورا عرب جگہ جگہ بت تھے، اور بعض بت ایسے تھے جن کی بڑی عزت ہوتی تھی، اور ان کو حج کے مناسک میں بھی باقاعدہ کردار دیا جاتا تھا۔ یہ جو حبل تھا نا، یاقوت احمر، لال یاقوت کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کو سب سے پہلے جس نے کعبہ میں لا کے رکھا تھا اس کا نام تھا خزیمہ بن مدرکہ۔ تو عزا قریش کا بت تھا، اور لات اہل طائف کا، اور منات بھی ایک بہت بڑا بت تھا۔ اہل عرب کا اعتقاد تھا کہ خدا سردیوں میں لات کے پاس وقت گزارتا ہے، قیام کرتا ہے، اور گرمیوں میں عزا کے پاس۔ عزا کے سامنے عرب کے لوگ وہ تمام رسومات بجا لاتے تھے جو کعبہ میں ہوتی تھیں۔ عزا کا طواف بھی کرتے تھے، اس کے اوپر بھینٹ اور قربانیاں بھی چڑھاتے تھے۔ اور منات جو ہے یہ ذرا مدینہ کے قریب اس کی جگہ تھی، اور
جگہ کا نام تھا مشلل، جو قدیت کے پاس ہے۔ وہ ایک بڑا سا پتھر تھا جو گھڑا ہوا تیار نہیں تھا، بس ایک قدرتی پتھر تھا۔ غسان، اوس اور خزرج کے لوگ اس کا حج کیا کرتے تھے۔ عامر ابن لحی جو سب سے پہلے بت لے کر آیا مکہ میں، بلاد عرب میں، یہ بت بھی اسی کا لایا ہوا تھا، اور اس کے لائے ہوئے بتوں میں بڑے مقام کا ایک بت تھا۔ اوس اور خزرج والے جب حج کرتے تھے تو جو سر منڈوانے کا معاملہ ہوتا تھا نا، حلق کا، قصر کا، وہ اس بت کے پاس آگے کیا کرتے تھے، منات کے پاس۔ 25 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ بھیجا، 30 سوار بھیجے، گھوڑ سوار، اور فرمایا کہ ان کا جو بڑا مشہور بت عزا، اس کو جا کے ختم کر دو، گرا کے آ جاؤ۔ یہ مقام نخلہ پہنچے، مکہ مکرمہ سے ایک پوری رات کا سفر کر کے یہ نخلہ پہنچے۔ عزا قریش اور کنانہ کا ایک صنم کدہ تھا، عبادت کی جگہ تھی، اور یہ لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، واپس آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جی میں نے تعمیل کی اور اس بت کے مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی چیز دیکھی تھی پتھر کے بت کے سوا کچھ اور بھی دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی تم عزا کو ختم کر کے نہیں آئے، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کے گراؤ، دوبارہ جا کے اس کو ختم کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ نکلے، دوبارہ وہاں پہنچے تو وہ ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہ کیا چیز ہے جس کو پہلے میں نہ پا سکا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ کالے بکھرے ہوئے بالوں والی ایک بھیانک شکل کی عورت جو ہے وہ باہر آئی، اور وہ عورت بھی چیخ رہی تھی، اور جو مجاور تھا اس کو دیکھ کے تو تڑپ گیا مجاور اور چلایا اور آگے بڑھا۔ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس آ کے آپ نے رپورٹ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی عزا تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئی۔ پھر ایک طرف نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس بت کی طرف بھیجا اس کا نام تھا سواع۔ حفاظ کرام بیٹھیں، قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر آتا ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تو سواع ان میں سے ایک۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے ناموں کے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ بڑے نیک، اللہ کے نیک لوگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، شیطان نے لوگوں کے دل میں ڈالا، یہ بڑے پیارے تھے تو ان کی ذرا شکلیں تصویریں بنا کے رکھ لو اپنے پاس، ان کے مجسمے بنا کے رکھ لو، یہ یاد آتے رہیں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ کہ ہاں یہ اچھے لوگ تھے، ہم ان کو دیکھیں گے، یہ ہمیں یاد آتے رہیں گے، ان کی اچھائیاں ہمیں یاد آتی رہیں گی، تو اچھی نیت کے ساتھ بت بنا کے عبادت خانے میں رکھ لیے۔ عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ نسل ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ دوسری نسل آ گئی اور نسلیں تبدیل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ شیطان نے ان لوگوں کے دل دماغ میں بٹھا دیا کہ یہی خدا ہیں۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سوا کی طرف بھیجا کہ بھئی جاؤ اس کو ختم کر کے آؤ۔ یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا یہ بت، اور اس کا جو بت خانہ جو ہے جہاں پہ لوگ عبادت کے لیے آتے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بت کا جو مجاور تھا نا، اس نے ذرا ارادے دیکھے، پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کہ ارادہ کیا، ختم کرنا ہے، گرانا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، یہی تم سے نمٹ لے گا، تمہارے لیے یہی کافی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گا یہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ ابھی تک تم انہی بیوقوفی کی بات پہ اڑے ہوئے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اپنے نفع نقصان کے تو یہ مالک نہیں ہے، تمہیں کیا نفع نقصان یہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ تمہارا بھی کرتا ہے نا تمہیں برابر۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں تھی، آگے بڑھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے مجاور نے دیکھا نا کہ ہمارا خدا اپنے آپ کو نہ بچا سکا، یہ ہمیں کیا بچائے گا، تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے پاس اتنے بت ہوتے تھے اور بتوں کی اتنی عادت ہوتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ پھر 26 رمضان کو نبی علیہ السلام نے ایک تیسری ٹیم بھیجی، سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مقام مشلل 20 آدمی آپ کے ساتھ جو سوار تھے روانہ کیے۔
اور ان کو بھیجا منات کا تھا نا، افرأیتم اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری، ان تینوں بتوں کو گرانے کے لیے تیسری ٹیم تھی جو منات کو گرانے کے لیے گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے، مکہ کے گھروں سے اور پوری امت کو کہا بتوں کو ختم کرو، اور ارد گرد جہاں جہاں بت تھے وہاں آپ نے باقاعدہ ٹیمیں بھیج کر ان تمام بتوں کو گرا دیا، اور یوں مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے اندر بت جو ہیں ختم ہوتے چلے گئے، پاک ہوتا چلا گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔